وہ فسرا، اس نے ڈھکی ہوئی چیز کو کھول کے واضح کر دیا ہے۔ اہل علم نے ایک بات بتائی، وہ تمثیلاً بتائی بہت اچھی۔ ایک زمانہ تھا کہ ساری کی ساری جو تجارت ہوتی تھی اس میں گھوڑے کا بہت اہم کردار ہوتا تھا، اور جنگوں کے اندر بھی بڑا اہم کردار ہوتا تھا۔ تو گھوڑے کی خرید و فروخت کرتے ہوئے عموماً آپ نے دیکھا کہ جب اس کے اوپر اس کا پلان رکھا جاتا ہے، جب اس کی کاٹھی رکھی جاتی ہے جس پر بیٹھ کے آدمی گھوڑے کو دوڑاتا ہے، تو کبھی اس کے اوپر نشان پڑ جاتا ہے، زخم ہو جاتا ہے۔ وہ اوپر پڑا رہے تو پتہ نہیں چلتا کہ گھوڑا زخمی ہے یا ٹھیک ہے۔ تو گھوڑے کی اس کاٹھی کو اتار کر ننگا کر کے دکھانا کہ یہ گھوڑا صحیح سالم ہے، اس عمل کا نام فسرا ہے۔ اور اصطلاحاً جو ہم نے پڑھنا ہے کلمہ تفسیر، وہ کیا ہے؟ علم، وہ خاص علم ہے، یبحث فیہ عن القرآن الکریم من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی بقدر طاقت البشریہ۔ انسانی جسم میں جتنی طاقت ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں، وہ کھپا کر اللہ نے جو بات کہی ہوئی ہے اسے کھول کھول کے بیان کر دینے کا نام تفسیر ہے۔ وہ کلمات کس بات پہ دلالت کر رہے ہیں، وہ ترکیب جو بنائی گئی ہے وہ کس بات پہ دلالت کر رہی ہے۔ آپ نے الحمد کو دیکھا، میں نے بتایا کہ حمد جو ہے کلمہ وہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی مبین میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہم نے کہا حمد کے اندر تو اللہ کی تعریف پہلے ہی ہوتی ہے، اور شروع میں جو الف لام لگا ہے یہ خاص کرنے کے لیے نہیں لگا، یہ تو اس میں جنس ہے ساری کی ساری تعریفیں اور تعریف کی تمام اقسام۔ اور چونکہ یہ اللہ کے لیے کلمہ ہی استعمال ہوتا ہے، نعت جو ہے وہ رسول اللہ کے لیے، عام لوگوں کے لیے قصیدے کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے اس میں تفریق کی، لغت کے اندر جا کے بھی دیکھا، خوب چھانا پھٹکا، اور اس میں پتہ چلا کہ اللہ کی تعریف۔ اور آگے کلمہ آ گیا تھا للہ، لام کے لیے، اور اللہ کا کلمہ پھر آ گیا۔ تو ہم نے کہا قرآن حکیم کا ایک اسلوب ہے، اللہ کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں کسی بات کا ایمفسائز کرنا ہوتا ہے، زور دینا ہوتا ہے، وہاں پر اللہ جل شانہ دو کلمات ساتھ ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ ہم شکل ہوں یا ہم شکل نہ ہوں۔ یہ ایمفسائز کرنے کا اسلوب ہے، زور دینے کا اسلوب ہے عربی مبین میں۔ اور پہلے جو عصر جاہلیت کے اشعار ان کے اندر ہمیں اس کے نمونے ملتے ہیں، تو ہم نے وہاں سے یہ لیا کہ یہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ غلط ہو گیا۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، پھر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے